بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جو واقعہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور یہ خود میرے ساتھ پیش آیا، اور آپ نے یہ پورا واقعہ سن کر اپنی رائے سے مجھے بتانا ہے کیا جس شخص کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی اللہ کا ولی تھا یا جنات میں سے تھا۔ تو بھائیو اور بہنوں، ہوا کچھ یوں کہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کا ایک بڑا شہر ہے۔ میں اس میں رہائش پذیر تھا اور ایک دفتر میں کسی دفتر میں جاب کرتا تھا۔ تو ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا۔ جیسے ہی ڈنر کا ٹائم ہوا میں اپنے آفس سے نکل کے ریسیپشن کی طرف گیا، وہاں میں اپنے گھر سے اپنا لنچ باکس ساتھ لے کر آتا تھا۔ تو میں نے وہاں سے جیسے ہی لنچ اٹھانے کے لیے میں اس طرف جا رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، اے طارق بھائی۔ میں یہ لفظ جب میں نے کانوں میں آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا، گورا۔ اس کی معمولی ہلکی سی داڑھی تھی اور اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، بڑی خندہ پیشانی سے وہ مجھے ملا۔ تو میں نے اس سے جب سلام دعا لی تو میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ میں اس سے کبھی ملا ہوں، تو اور یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ خیر، تو جب میں اس کے ساتھ کھڑا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ڈنر کرنے لگے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو اس نے کہا چلیں آج میں آپ کے ساتھ ڈنر کروں گا۔ اب اس نے یہ خود کہا، اب اندازہ کیجئے جب آپ کے پاس کوئی مہمان خود کہے اور آپ کھانا کھانے لگے ہوں تو آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ گیا، وہ بھی بیٹھ گیا، ہم نے کھانا کھایا اور دوران کھانا میں نے اس سے کوئی گفتگو نہیں کی اور نہ ہی اس نے کی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری کام ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کب ٹائم فارغ ہوگا۔ میں نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں تو پہلے برائے مہربانی آپ اپنا مجھے تعارف کروائیے۔ تو اس نے کہا کہ میں تعارف جس دن میں آپ سے ملنے آؤں گا میں اسی دن آپ سے کرواؤں گا۔ اس نے مجھے ایک دن مقرر کر لیا اور رات کا اس نے مجھے ٹائم دے دیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس وقت آپ کو اویلیبل ہوں گا۔ اب وہ غالباً منگل کی رات تھی اور سردیوں کا موسم تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا۔ یہ یاد رکھیے ناظرین، ساؤتھ افریقہ میں جون جولائی میں سخت سردی ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں جون جولائی میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ یہ یہاں سے وہاں موسم الٹ ہے۔ وہ شخص آیا تو میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اچھا، جب میں بیٹھا میں نے اس بیٹھنے سے نہیں پہلے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، لیکن چونکہ میں وہاں کافی سالوں سے رہ رہا تھا، مجھے اندازہ تھا روڈز کا، تو اس نے جو ہائی وے کی طرف شہر سے باہر جا رہی وہ روشنی بنونی والی کوئی سائڈ تھی، ادھر اس نے جب گاڑی ڈالی تو آگے سے وہ شہر سے باہر جب شروع ہوا مضافاتی علاقہ، تو میں نے سوچا بھی میں کہیں پھنس گیا ہوں، یہ کوئی شخص ایسا ہے کہ مجھے کہیں لے جا کے یا مارے گا یا کوئی کڈنیپ کرے گا وغیرہ وغیرہ جیسے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں۔ تو میں نے سوچا میں کیوں نہ فون کر کے اپنے ساتھ جو پیچھے میرے ساتھ جاننے والے تھے میرے جوہانسبرگ میں، تو میں ان کو فون کروں۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا تو اس نے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے کہا، ابھی میں نے فون اپنی پینٹ کی جیب سے نہیں نکالا، پاکٹ میں تھا، جینز میں نے پہنی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے کہا بردر ڈونٹ وری یو آر ان دا سیف ہینڈز، کہ تم فکر مند مت ہو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اور میں دل ہی دل میں مزید ڈر گیا، رک تو میں گیا، میں مزید ڈر گیا کہ اس شخص کو میرے دل کا حال کیسے پتا چلا۔ خیر، اب میں ایسے تھا میری کیفیت کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اوپر مکمل کنٹرول اس وقت اس شخص کا ہے۔ جب وہ مجھے اپنے اس علاقے میں لے گیا جہاں اس نے جانا تھا، تو وہاں پہ جب وہ سمال ٹاؤن تھا ایک، وہاں پہ سارے گھروں کی روشنیاں لائٹیں جل رہی تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اندر زندگی رواں دواں ہے۔ لیکن جس گھر کے آگے جا کے اس نے اپنی گاڑی روکی، اس گھر میں کوئی لائٹ نہیں تھی۔ باہر سے اس کا جو گیٹ تھا، وہ جو ہوتا ہے مین گیٹ، وہ ساؤتھ افریقہ میں جو سوسائٹیز ہیں وہ جنگلوں والے گیٹ زیادہ ہیں وہاں پہ، تو وہاں اس کا تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ چابی سے تالا کھولا، گاڑی اس نے اندر کی پورچ میں، کار پورچ میں، تو اب اندر والے دروازے بھی اس نے کھولے۔ میں جب اس کے ساتھ اندر چلا گیا تو اس نے لائٹیں وغیرہ آن کی، تو وہ 3 بیڈ رومز، ایک ٹی وی اور ڈائننگ روم پہ مشتمل وہ گھر تھا۔ اب کسی بھی بیڈ روم میں کوئی نہ بندہ نہ کوئی سامان، کچن کی بھی اس نے لائٹس میرے ساتھ ہی جلائیں ساری، اور کچن میں بھی نہ کوئی وہاں کھانے پینے کے آثار تھے، نہ کچھ پکانے کے آثار تھے، نہ ہی گھر میں کوئی فریج تھی۔ اب یہ بہت قابل غور باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں اور خوف زدہ ہو گیا دل ہی دل میں۔
تو جب میں مزید اس نے محسوس کیا کہ خوف زدہ ہو گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ اب اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کرسچن ہے۔ میں نے کہا نہیں پڑھی۔ تو اس نے کہا اچھا چلے، میرا تو وضو ہے، یو کین میک دا وضو۔ اس نے کہا تم بھی وضو کرو۔ اب میں نے اس کے کچن میں جا کے وضو کیا سنک کے اوپر۔ وضو کرنے کے بعد میں باہر آیا تو اس نے میرے ساتھ جب عشاء کی نماز وہ پڑھی، میرے ساتھ وہ شامل ہو گیا، ہم دونوں نے مل کے عشاء کی نماز پڑھی۔ وہاں جا کے مجھے کچھ سکون ہوا کہ یار یہ معاملہ کچھ اور ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ آج رات۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا۔ اس نے کہا میرا نام محمد یوسف ہے اور میں ایک عیسائی کرسچین فیملی سے تعلق رکھتا تھا، میری والدہ کرسچن ہے، میرا باپ کرسچن ہے، میری بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی کرسچن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے دل میں اس نے اپنی کوئی روشنی کی کرن پیدا فرمائی اور میں مسلمان ہو گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں جو اسلامک سینٹرز بنے ہوئے ہیں میں وہاں گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے، یہ خیال تمہارے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ تو اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ ایک بزرگ میری خواب میں اکثر آتے تھے، تو انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں کی جو ان کے اور میرے درمیان راز کی باتیں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بس اتنا بتا دیتا ہوں وہاں سے میرے دل میں اسلام کی طرف مائل ہونے کا ایک خیال پیدا ہوا۔ میں اسلامک سینٹر گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا تم پہ کرم ہوا ہے، تو اب یہ بتائیں کہ یو ہیو ریورٹڈ ٹو دا اسلام، تو اب یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے خواب میں، دیکھیں اب جو بات بتانے لگا ہوں یہ کچھ لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، تصوف کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے خواب میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے ان کے دربار کی بھی زیارت ہوئی ہے، ان بزرگوں کی بھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے آپ کا حلیہ بھی بیان فرمایا، وہ میں یہاں نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ باتوں پہ انہوں نے میرے اوپر پابندی بھی لگائی تھی کہ یہ باتیں تم نے کسی سے نہیں کرنی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جب تم پاکستان واپس جاؤ، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو نام کا اسے میرے کا خود ہی پتا تھا، اس نے میرا نام لیا باقاعدہ۔ تو میں نے کہا اچھا یہ تو ہو گیا، جب میں جاؤں گا واپس پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جب تم واپس جاؤ گے بابا فرید سرکار جا کے تم نے میرا سلام عرض کرنا ہے اور میری طرف سے چادر بھی چڑھانی ہے۔ تو ناظرین کرام ایک بات بتاتا چلوں کہ میں خود سلسلہ چشتی صابریہ میں بیعت ہوں، جو کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے جا ملتا ہے، جناب علی احمد صابر رحمۃ اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہوا۔ اور اس نے جب مجھے یہ بات کہی میں وہاں بھی میری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو لیٹ جاؤ آرام کرو، ایک ہی بیڈ تھا، ڈبل بیڈ، وہ اسی ٹی وی لانچ کہہ لیں ڈائننگ ہال کہہ لیں جہاں بھی تھا وہیں پہ ہم نے نماز پڑھی تھی، اس میں وہ بیڈ لگا ہوا تھا۔ اب اس پہ ایک سائڈ پہ وہ لیٹ گیا، دوسری سائڈ پہ میں لیٹ گیا، اس نے اپنا کوئلٹ لے لیا، میں نے اپنا کوئلٹ لے لیا، کمبل جسے کہتے ہیں، ہم لیٹ گئے۔ اب لیٹے ہوئے بھی میں ایک عجیب سے خوف میں مبتلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص دوبارہ اٹھا، آدھے گھنٹے بعد یا پونے گھنٹے بعد، اندازاً کوئی 40-45 منٹ کے بعد وہ دوبارہ اٹھا، وہ تھوڑی دیر بعد آ کے اسی جگہ پہ اس نے نوافل شروع کر دیے۔ وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا اور میں تو ایسے شو کر رہا تھا جیسے میں سویا ہوا ہوں، لیکن آنکھیں میری بند تھیں لیکن میں جاگ رہا تھا۔ تو جب تہجد کا ٹائم ہوا، یعنی کہ رات کا آخری پہر آیا، تو اس نے مجھے پھر اٹھایا۔ اس نے کہا بردر پلیز اویک اپ، میک یور تہجد پرے، کہ بھائی آپ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے نوافل ادا کریں۔ میں اٹھا، میں نے بھی 4 نفل ادا کیے، اب وہ پتہ نہیں کتنے کر چکا ہوگا ساری رات میں۔ اب تہجد کے نفل ادا کرنے کے بعد جب ہم وہاں پہ بیٹھ گئے، پھر اس نے مجھے کہا کہ طارق بھائی میری والدہ کرسچن ہے، میں آپ کو یہاں اس لیے لایا ہوں کہ یو میک دعا فار مائی مدر، شی مسٹ ریورٹ ٹو دا اسلام، کہ پلیز میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ میں دن رات اس بات پہ پریشان ہوں اور روتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اگر میری ماں ایمان نہ لائی تو وہ جہنم میں سڑے گی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ وہ اس وقت تک میں اس کا نام پوچھ چکا تھا، اس کا نام یوسف تھا، محمد یوسف، جو اس نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا محمد بھائی، یوسف بھائی یہ بتائیے
کہ میری کیا اوقات ہے، میں ایک لے مین ہوں، عام آدمی ہوں، میں بالکل دنیا دار ٹائپ بندہ ہوں، میرے پلے ہے کیا؟ اس نے معلوم ہے مجھے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا تم اتنی تعداد میں درود شریف روزانہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پہلے تو میں خاموش ہو گیا، لیکن چونکہ اس نے وہ تعداد مجھے بتا دی تھی، وہ میں ایک مقررہ تعداد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گزشتہ غالباً 30 سالوں سے یا 28 سالوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تو لیکن اتنی مجھے کچھ سال یاد ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا تم پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا میں صرف تمہیں یہی ایک ہنٹ دے رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، تو آپ یہ میری ماں کے لیے دعا کریں ابھی بیٹھ کے۔ میں نے اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ چلیں فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، فجر کی سنتیں ادا کی۔ اس کے بعد میں نے وہ اس کو نماز کی بعد جو میں نے دعا کی اس کی والدہ کے لیے، تو آمین کہا۔ خیر، اس کے بعد وہ اندر گیا شخص، وہ کچھ ایسے تبرکات لایا جسے دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ وہ تبرکات کیا تھے؟ اس میں ایک تھا حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی چادر کا ٹکڑا، جو آج بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ میرا اگر کوئی بھائی بہن اس کی زیارت کرنا چاہے تو وہ کمنٹس میں مجھے لکھ سکتا ہے۔ دوسرا، جو بقول اس کے کہ یہ مہر نبوت لگی ہوئی ہے کاغذ کے اوپر، محمد رسول اللہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، گول ایسے مہر ہے، وہ اس کے بیچ میں لکھے ہوئے یہ تینوں لفظ، وہ سادہ کاغذ پہ تھی۔ ایک اس نے مجھے وہ کاغذ دیا۔ دوسرا، اس نے خانہ کعبہ کے اندر کی جو مٹی مبارک ہے جو دیواروں سے بھرتی ہے یا کہیں سے بھی آتی ہے، وہ اکٹھی کی تھی۔ ایک اس نے اس کی پڑیاں باندھی ہوئی تھی، اس نے مجھے وہ دی۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، اس نے مجھے خانہ کعبہ کا ایک غلاف کا ایک ٹکڑا دیا، وہ بھی میرے، یہ چاروں چیزیں الحمدللہ میرے پاس آج تک موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ سرمایہ حیات ہے۔ اس نے مجھے یہ عطا کی، اور پھر اس سے بھی ایک حیران کن بات ہوئی، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچن کے اندر نہ میں نے کوئی کچن کا سامان دیکھا، جیسے کچن میں برتن ہوتے تو لگتا ہے کہ یہاں کوئی شخص کھاتا پیتا ہے۔ اب اس کچن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ 5-7 منٹ کے بعد آیا، ایک ٹرے کے اندر اس باقاعدہ ناشتہ چائے کیٹل میں تھی، آملیٹ تھے، بریڈ تھی، جیم تھا، بٹر تھا، اور اس کے ساتھ اورنج جوس کے 2 فریش اورنج جوس کے گلاس۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ شخص ہے کون؟ یہ کوئی جنات میں سے ہے، کوئی وقت کا ولی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد خیر ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اسے جب کہا کہ اب آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں، فجر کی نماز ہم ادا کر چکے تھے تو مجھے چھوڑ آئیں، تو وہ مجھے جب چھوڑنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یوسف بھائی آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، پھر میں اس سے مانگ رہا ہوں فون نمبر۔ تو وہ بڑا مسکرایا، اس نے کہا کہ تم تو مجھ سے خوف زدہ تھے تو اب تم مجھ سے نمبر بھی مانگ رہے ہو۔ وہ شخص اتنا روشن ضمیر تھا، میں آج تک اس کو نہیں سمجھ پایا، اور اس نے یہ کہہ کہ مجھے نمبر نہیں دیا، اس نے کہا جیسے میں آپ کو پہلے ملا ہوں میں ویسے ہی آ کے آپ کو جب ملنا ہوگا میں مل لوں گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد میں مزید 2 سال اس ملک میں رہا، آپ یقین مانیے وہ کبھی مجھے ملنے نہیں آیا۔ تو اللہ کی کون سی مخلوق تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔